الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ دعوت اور تبلیغ والے نہ نوٹ کی وجہ سے پھرتے ہیں نہ ووٹ کی وجہ سے پھرتے ہیں۔ ان کا یعنی ہم تمام جماعتیوں کا مقصد تو صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہے کہ کسی طرح ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے، کیونکہ کوئی نبی اب آنے والے نہیں ہیں، یہ آخری نبی ہیں، آخر الزمان نبی ہیں، اور یہ امت آخری امت ہے، نہ کوئی نبی آنے والے ہیں نہ اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ محنت ہمیں اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اگر آپ اور ہم نے یہ محنت نہیں کی تو مرنے کے بعد پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک کی وجہ سے ہم سب پھنس جائیں گے۔ مثلا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایک آم پورے آم کو سڑا دیتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کسی ایک کے نہ جاننے کی وجہ سے، کسی ایک کے پاس دعوت اللہ کے جو پاک مبارک دین ہے یہ نہ پہنچے تو ایک کی وجہ سے ہم سب پھنس جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو عمل کر لیا مگر دوسروں تک نہیں پہنچائی، دعوت نہیں پہنچائی۔ یہ راستہ حق ہے اور سچ ہے، واضح ہے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی دعوت والی مبارک محنت کو کیا ہے، اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص طریقہ ہے، یعنی سنت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دین کی دعوت دیتے رہو اور ایک اللہ کی طرف بلاتے رہو، یہی دعوت سے چاہا جا رہا ہے، کیونکہ دعوت دینا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لینا ہے، اللہ کا دلوں میں یقین کو جما لینا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، خالص اللہ کی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرتے رہو گے تو جس چیز کی آج ہمیں فکر ہے کہ پوری دنیا ہمارے مٹھی میں ہو جائے، پوری زندگی ہماری عیش و عشرت کی ہو جائے، تمام کی تمام جو ضرورت جو زندگی ہے، ذریعہ زندگی کے اندر جو ذریعہ ہے، تمام کی تمام ذریعہ ہمارے پاس آ جائے، اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دنیا کے پیچھے نہیں بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیچھے جانا ہوگا اور دعوت والی مبارک محنت کو کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس امت کی تعریف بیان فرمائی ہے صرف اور صرف باقی عمل کے ذریعے نہیں، باقی اعمال کی وجہ سے نہیں، عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ دعوت والی مبارک محنت کی وجہ سے کہ اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور اچھے کاموں کی صلاح کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، فرمایا کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت اس دنیا کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے، بے عزت کر کے دوڑاتی ہوئی ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے۔ اگر جو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی دعوت والی مبارک محنت کو چھوڑ دیں گے، کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہمارے اندر سے خوف خدا نکل جائے گا، ہمارے اندر سے خوف خدا نکل جائے گا، اور اللہ سے ہونے کا یقین نکل جائے گا، غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر آ جائے گا، اور دین کی وسعت، وقت
اور دین کی اہمیت ہمارے دلوں سے، ہمارے زندگی سے نکل جائے گی اور ہم وحی کے برکات سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، بتلایا اللہ نے، حدیث کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ہماری اور آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب دین کے اندر رکھی ہے۔ کہا جس کے زندگی میں دین ہے دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہے، اگر جس کے زندگی میں دین نہیں ہے تو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہے۔ کیونکہ اللہ والے فرمانے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ دنیا کو دارالعمل بنایا اور آخرت کو دارالجزا بنایا۔ یعنی دنیا کو اللہ نے عمل کرنے کی جگہ، عمل کر کے اعمال بنانے کی جگہ بنایا، اور انعام پانے کی جگہ، رزلٹ پانے کی جگہ اللہ نے آخرت کو بنایا ہے، آخرت کو بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں چند سالہ زندگی دی ہے تو یہ اس لیے دی ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں، بتایا کہ عبادت کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ تم ہماری طرف پھر دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، پھر جسٹ اس کے فوراً بعد جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ اللہ نے دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے تو اس کا مقصد ہے، اور مقصد صرف ایک ہے، کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی پوجا کرے، بندگی کرے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جو اللہ پوری بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آج یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے اندر کاروبار کے اعتبار سے ہو، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، چاہے جس اعتبار سے ہو، چاہے بزنس کے اعتبار سے ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو، کاشتکاری کے اعتبار سے ہو، اس کے علاوہ ایک بادشاہ کو اٹھا لیجئے جو 2 یا 3 ملکوں پر اس کی بادشاہیت ہے، ساری کی ساری بادشاہیت، سارے کے سارے کاروبار، سارے کے سارے دنیاوی تعلیم ختم ہو جائے گی، بادشاہ کی بادشاہیت ختم ہو جائے گی، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، دنیا کچھ دے نہیں سکتی، ختم ہو جائے گی لیکن کچھ دے گی نہیں، کیونکہ دنیا فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ جیسا ہم عمل کریں گے کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے فیصلہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، غور و فکر کرنے والی بات کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے، آخر وہ کون سی بادشاہیت ہے، بادشاہ کی بادشاہیت ہے جو ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ رب العزت کی بادشاہیت ہے، وہ ایک اللہ رب العزت ہے جو بادشاہ ہیں، پوری دنیا پہ ان کی بادشاہیت ہے۔ جو دنیا کا بادشاہ ہے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، جو کتنا ہو بڑا سے بڑا مال و دولت والا کیوں نہ ہو جائے، وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، وہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ساری چیزیں یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والے جو بادشاہ ہیں، جن کی بادشاہیت ہے، وہ ہے کون ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں جو ہے ایک اللہ کو ماننے کی فکر کرنی ہے کہ ایک ہم پورے کے پورے ہم جو ہے ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں۔ آج ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، بے شک بہت اچھی بات ہے، اگر دیکھا جائے تو دنیا سے تو افضل تو نہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے حکموں کو ہمارے حبیب، ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرتے ہیں۔ اس پہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ
اللہ کے حکم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر پورا کرنے پر ہی جو ہے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے زندگی کے اندر دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچیں، فکر کریں کہ آج ہمارا ایمان کس سطح پہ ہے۔ آج ہم تھوڑا بھی اپنے ایمان کی تذکرہ نہیں کرتے، تھوڑا بھی اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے، جس کا نتیجہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، اذان ہو رہی، مسجد کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اب ذرا سوچیں، جو ہمارا جو ایمان ہے وہ کس سطح پہ، کہاں پہ ہے؟ ہمارا ایمان زبان کے اوپر ہے، قلب کے اوپر ہے، زبان پر ہے، دلوں کے اندر نہیں ہے، جس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو مکمل ایمان لاؤ، جیسا کہ انصار و مہاجرین کا تھا۔ ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو، آج فکر کرنے والی بات ہے۔ اگر جو ہم فکر کریں گے تو پورے کے پورے معاملات ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ اگر جو ہم فکر نہیں کریں گے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایمان، جو ایمان ہمیں مسجد تک جانے نہیں دیتا، کیا وہ ایمان قبر کے مسئلے آسان فرمائے گا؟ کیا وہ ایمان اللہ رب العزت کو راضی کرے گا؟ کیا وہ ایمان جنت میں ڈائریکٹ جنت میں لے جانے والا بنائے گا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جہنم سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ اسی طریقے سے پلسرات کا راستہ ہے، جو 1500 برس کا راستہ ہے، 500 برس چڑھنا پھر برابر پھر اترنا، 1500 برس کا راستہ ہے۔ یہ کیسے پار ہوگا؟ بلکہ اللہ والے فرماتے ہیں، حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے کہ اس 1500 برس کا جو راستہ ہے، پلسرات کا راستہ ہے، اسے ہمیں بجلی کی طرف پار کرنا ہے، بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑی سی بھی اگر اپنے ایمان کی ہم فکر کر لیں تو ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بن جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے، اگر جو شخص اس روئے زمین سے رائی کے دانے کے برابر یا جو کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے گیا تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ہم سب کا وعدہ، دنیا والوں کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ایک اللہ رب العزت کا وعدہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اگر جو ہم اللہ کے دین کی فکر نہیں کیے، اللہ کے دین پر محنت نہیں کیے اور اپنے ایمان کی فکر نہیں کیے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک اور آیت اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، یہ بھی ذرا دھیان سے سن لی جائے کہ کتنی زبردست کی آیت اتری، ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں ہم دنیا والوں کی پکڑ سے چھوٹ سکتے ہیں، لین دین کر کے چھوٹ سکتے ہیں، پریشانیاں کو جھیل سکتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اس وقت کا جو ہولناک منظر ہے، جو خطرناک منظر ہے، کیا وہ ہمیں سہا جائے گا؟ نہیں سہا جائے گا۔ بہت زبردست پکڑ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے ہمیں جو ہے نا اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ جب تک ہم اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مرنے کے بعد یہ جو پوچھو گے 3 سوال، من ربکم من دینکم من نبیکم، من ربکم تیرا رب کون ہے، من دینکم تیرا دین کیا ہے، من نبیکم تیرے نبی کون ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ نماز کا پڑھ لینے سے، حج کر لینے سے یا اور جتنے بھی ارکان ہیں کر لینے سے، اس کے سوالات کے، یہ جو سوالات ہیں اس کے جوابات ہمیں نہیں آئیں گے جب تک ہم اپنے ایمان پہ محنت نہیں کریں گے، اپنے ایمان کی غور و فکر نہیں کریں گے، اللہ کے دین پر محنت نہیں کریں گے، تب تک میرے محترم بزرگوں دوستو یہ جو سوالات ہیں اس کے جوابات ہمیں آسان نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ نے محنت شرط رکھا ہے، جب تک ہم محنت نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا اس سوالات کے جوابات ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے ہمیں جو ہے نا محنت کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ آج ہماری محنت دنیا پہ ہوئی، آج ہماری محنت دنیا کے کاروبار پہ ہوئی، دنیا کے ساز و سامان پر ہوئی، آج جو ہے وہ ہماری زندگی میں وجود میں ہے، ہماری زندگی کے اندر
وجود میں ہے. دنیا پہ محنت کیے تو آج دنیا ہماری زندگی میں وجود میں ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارا وقت اگر نہیں لگا تو اللہ کے پاک محبوب دین کے اوپر نہیں لگا. اللہ کے پاک محبوب دین کے اوپر نہیں لگا، جس میں اللہ نے کامیابی کا وعدہ رکھا ہے، جس میں اللہ نے کامیابی کا وعدہ رکھا ہے. یہ جو دنیا ہے، دنیا کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر دنیا کے اندر کامیابی رہتا، اگر دنیا والے دنیا کے اندر کامیاب ہوتے، دنیا کے اندر کامیابی اللہ رب العزت نے رکھا ہوتا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، فرعون کو اٹھا لیا جائے، شداد کو اٹھا لیا جائے، قارون کو اٹھا لیا جائے، یہ اور بھی بہت سارے بادشاہ گزرے، نمرود کو اٹھا لیا جائے، یہ سب کے سب آخر کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے. کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ اسے ہلاک و برباد کر دیے. ایسا ہلاک اور برباد کیے، ایسا ہلاک اور برباد کیے کہ دنیا والوں کے لیے اس کو مثال کھڑا کر کے رکھے ہیں، عبرت کا مقام بنایا ہے. بلکہ اس کو ایسی موت ایسا ہلاک کیا کہ وہ اس کو جو ہے دفنایا نہیں گیا. اس قدر موت، اس قدر دردناک موت، آج بھی اس کو اللہ نے عبرت کا مقام بنا کر کے میوزیم کے اندر، مصر کے اندر میوزیم کے اندر جو رکھا ہے. شداد ہے، شداد کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ جنت بنایا دیکھ نہیں پایا. میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں کامیابی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاک محبوب دین کے اندر ہے. مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کتنی ڈگری تھی، تمہارے اندر کتنے عہدے تھے، کس پوسٹ پہ تھے، کیا پوسٹ تھے، کتنی کھیتی تھی، کتنی مال و دولت تھی. مرنے کے بعد صرف اور صرف ایمان کی پوچھ ہوگی. مرنے کے بعد صرف اور صرف پاکیزگی کی پوچھ ہوگی. مرنے کے بعد نماز وغیرہ کی، باقی اعمال کی بھی پوچھ ہوگی. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا بھی وقت جو ہے نا اللہ کے دین پہ لگے، ہمارا بھی وقت اللہ کے دین پر لگے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو لے کر کے چلے. کیونکہ فرمایا اللہ والے نے کہ جو ہے اگر تم کسی ایک صحابہ کی اتباع کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، کسی ایک صحابہ کی اتباع کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، کوشش جتنا ہو سکے اتنا کوشش کرے کہ جو ہے نا ہمارا بھی وقت اللہ کے دین پہ لگے. ایسا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.